لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ حضرین محترم، قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی ہے اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے آئیے ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ UN جسے ہم اردو میں اقوام متحدہ یا ہندی میں سنیکت راشٹر کہتے ہیں، اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کو کہا جاتا ہے UNODC۔ اس ڈپارٹمنٹ کا کام یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی کرائمز ہو رہے ہیں، جرائم ہو رہے ہیں، تو ان کی رپورٹس تیار کرنا اور اہل دنیا کو یہ بتانا کہ دنیا کے کس خطے میں، کس علاقے میں کس قسم کے کرائم زیادہ تعداد میں پائے جا رہے ہیں۔ تو UNO کی رپورٹ کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ کرائمز جو پائے جاتے ہیں وہ پراپرٹی کرائمز ہیں، یعنی کہ وہ جرائم ہیں کہ جن کا تعلق مالیات سے ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے مال کو چرا لیتے ہیں، یا کسی کے ساتھ فراڈ کر کے لوگوں کے مال کو ہتھیا لیتے ہیں، یا کسی کے مال کو زبردستی چھین لیتے ہیں، اور موجودہ زمانے میں تو آگے بڑھ کے لوگ سائبر کرائم کر رہے ہیں، یعنی کہ لوگوں کے ساتھ آن لائن فراڈ کر کے ان کے مال کو قبضہ رہے ہیں۔ تو ایک بڑی تعداد ہے جو لوگوں کے مال کو لینے میں، چھیننے میں، چوری کرنے میں، غصب کرنے میں، ہتھیانے میں ذرہ برابر باک نہیں رکھتی، اور اللہ رب العزت کا نہ کوئی خوف ان کے دل کے اندر ہے، نہ کوئی شرم اور حیا ان کے دل کے اندر ہے۔ سوال یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پراپرٹی سے ریلیٹڈ کرائمز پائے جا رہے ہیں، سب سے زیادہ لوگوں کے مالیات سے متعلق جرم دنیا کے اندر ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کے اندر دنیا کی محبت اور مال کا لالچ حد سے زیادہ لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو گیا ہے، اور لوگ دنیا کی محبت میں اس قدر آگے جا چکے ہیں کہ حلال و حرام کی تمیز بالکل لوگوں نے اٹھا کر کے رکھ دی ہے۔ اب ان کو یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہمیں مال کمانا ہے تو ہم یہ چیک کریں کہ جس مال کو ہم لینے جا رہے ہیں وہ جائز ہے یا ناجائز، جس مال کو ہم لوگوں سے حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام۔ تو یہ حلال اور حرام کی جو تمیز تھی، جائز اور ناجائز کا جو فرق تھا، لوگوں نے بالکل اٹھا کر کے بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ لوگوں کی نظر میں بس جو چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے بس مال حاصل ہو جائے، کسی بھی طریقے سے روپیہ، زمین، جائیداد، پراپرٹی ہم کو مل جائے، خواہ اس کے لیے کسی بھی حد تک جانا پڑ جائے۔ تو لوگ حد سے گزرنے کو برا نہیں سمجھتے، بس ان کی نظر اس چیز پر ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے مال حاصل کر لیا جائے۔ بحیثیت مسلمان جب ہم اپنے دین کا مطالعہ کرتے ہیں، جو ہمارے ریلیجیس اسکرپچرز ہیں ان کو ہم پڑھتے ہیں، قرآن شریف کو پڑھتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیثوں کو پڑھتے ہیں، تو ہم کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دین میں سختی کے ساتھ اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کے مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کریں، ان کے مال کو چوری کریں، ان کے مال پر قبضہ کریں، یا ان کے مال کو غلط طریقے سے ہتھیانے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے ایمان والو تم آپس میں اپنے مال ناجائز اور غلط طریقے سے مت کھاؤ۔ مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جب اللہ نے یہ فرمایا کہ لوگوں اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، تو اس میں چوری بھی شامل ہے، اس میں ڈاکہ بھی شامل ہے، اس میں کسی بھی طریقے سے کیا گیا فراڈ بھی شامل ہے، اس میں سائبر کرائم بھی شامل ہے۔ غرض یہ کہ کسی بھی شخص کے مال کو ناجائز طریقے سے قبضانے کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، اللہ رب العزت نے ساری شکلوں کو ایک آیت کے اندر یہ بیان کر کے ناجائز اور حرام قرار دے دیا کہ لوگوں آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں
تمہارے خون، تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں یہ ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ چنانچہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو قتل کرے، کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی انسان کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرے، کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کرے۔ اے لوگو، تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے اوپر اللہ نے حرام قرار دے دی ہے۔ اور مالی معاملات کے اندر یہ جو موجودہ زمانے کے اندر جو ایک چیٹنگ کا رواج چل پڑا ہے کہ لوگ خوف نہیں کھاتے اور سائبر کرائم کے ذریعے آن لائن طریقوں کو اپنا کر کے ایک دوسرے کے مال کو ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غشنا فلیس منا، کہ جو چیٹنگ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لہٰذا ہر وہ شخص جو کہ لوگوں کے مال کو ہتھیانے کی ناجائز طریقے سے کوشش کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ یہ بھلے میں اپنے آپ کو کچھ بھی کہتا پھرے، بھلے سے اپنے آپ کو کتنا ہی مالدار قرار دے، لیکن من غشنا فلیس منا، جو چیٹنگ کرے گا وہ ہماری نہ جماعت سے ہوگا نہ ہماری صفے سے ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کو جو کہ چیٹنگ کے ذریعے مال کو ہتھیاتے ہیں، مال پر قبضہ کرتے ہیں، ان لوگوں کو اپنی جماعت سے خارج قرار دے دیا۔ اور یہ تو صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہیں۔ اگر آپ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مالی معاملات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ احتیاط سے کام لیتے تھے۔ حضور کی پوری زندگی کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ نے کس درجے آگے بڑھ کے مالی معاملات میں احتیاط سے کام لیا ہے۔ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے کچھ واقعات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جن کو سننے کے بعد اندازہ ہوگا کہ مالی معاملات میں، لین دین کے معاملات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر احتیاط سے کام لیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے اندر موجود تھے اور حضور کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم ملا، آپ کو اجازت دی گئی کہ چونکہ اہل مکہ کا ظلم حد سے آگے بڑھ گیا ہے تو اے پیغمبر، اے محبوب، اب آپ یہاں سے مدینہ ہجرت کر جائیے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی جانب سے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم ملا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جاتے ہیں۔ دوپہر کا وقت تھا اور جا کر کے ان کو بتاتے ہیں، اے ابو بکر، اے میرے عزیز ساتھی، مجھے اللہ کی جانب سے ہجرت کا حکم مل چکا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ حکم صرف آپ کے لیے ہے یا باقی تمام لوگوں کے لیے بھی ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں، یہ حکم میرے لیے بھی ہے اور میرے دوسرے صحابہ کے لیے بھی ہے، اب جو ہجرت کرنا چاہے ہجرت کر سکتا ہے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے حضور سے فرمایا، چونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اب حضور کو ہجرت کرنا ہے، اور ظاہر سی بات ہے مکہ سے لے کے مدینہ ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، تقریباً 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ اور مدینہ کے بیچ میں۔ اب حضور کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا ہے، اب ہجرت کرنے کے لیے سواری چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس 2 سواریاں پہلے سے موجود تھیں، تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں، قال ابو بکر فخذ بأبی انت یا رسول اللہ احدى راحلتی ہاتین، کہ اے رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میرے باپ آپ پر قربان ہو، میرے پاس 2 سواریاں ہیں، آپ ان 2 سواریوں میں سے ایک سواری کو مجھ سے لے لیجئے اور آپ اس سواری پر سوار ہو کر کے جانا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری زندگی آپ پر قربان، میری جان آپ پر قربان، میرے باپ کی جان آپ پر قربان، میں مکمل طور پہ آپ کا فدائی اور آپ کا جانثار ہوں، میری سواری آپ لے کے چلے جائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بالثمن، کہ اے ابو بکر، میں تمہاری سواری تو لوں گا لیکن مفت نہ لوں گا، بالثمن، میں اپنی جیب سے تمہاری سواری کی قیمت ادا کروں گا، اور قیمت ادا کرنے کے بعد یہ تمہاری سواری لے کر کے اس پر سوار ہو کر کے جاؤں گا۔ کیا سبق ملا؟ دنیاوی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو کہ صاحب حیثیت ہیں، بہت سارے لوگ کہ جن کو اللہ رب العزت نے مقام سے، منصب سے نوازا ہے، بعض دفعہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو ان کے ماتحت ہیں، وہ لوگ جو کہ ان کے نیچے ہیں، بعض دفعہ وہ ان کے مال کو یوں ہی لے لیتے ہیں اور قیمت ادا نہیں کرتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مزاج دیا، یہ درس دیا کہ لوگوں، اگر تم کو اللہ رب العزت نے کوئی منصب عطا کیا ہے، کوئی مقام عطا کیا ہے، کوئی حیثیت عطا کی ہے، تو یاد رہے مفت خور مت بننا، مفت خوری کی عادت اپنے اندر پیدا مت کرنا، بلکہ اگر کوئی تمہارا ماتحت کوئی چیز تم کو دے تو بالثمن، قیمت کے بدلے اس کو لینا۔ اور یہ بات حضور کس سے کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق سے۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے بعض موقع پر اپنا سارا کا سارا مال حضور کی قدموں میں لا کے رکھ دیا،
اس قدر جانثار صحابی، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ گوارا نہ کیا کہ ان کے مال کو بھی مفت حاصل کریں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صاف کہہ دیا کہ اے ابو بکر، اگرچہ تم میرے جانثار ہو، اگرچہ تم مجھ سے شدید محبت رکھتے ہو، لیکن اگر تمہارا مال بھی میں لوں گا بالثمن، تو قیمت کے بدلے لوں گا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، وہ بھی اس مزاج کو اپنے اندر پیدا کرتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کسی سے بھی کسی کا مال مفت لینا نہیں چاہتے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا ہے بعض موقعوں پر کہ ہمارے مرشد گرامی جب کسی مرید کے یہاں پہ گئے، کسی چاہنے والے کے یہاں پہ گئے اور اس سے کوئی چیز لی، تو چیز لینے کے ساتھ ساتھ اس کی قیمت ادا کی۔ مجھے یاد آتا ہے ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ مرشد گرامی کے ساتھ ہم الہ آباد گئے، وہاں پہنچے تو حضرت مجھے ایک دکان پر لے گئے اور مقصد یہ تھا کہ مجھے جوتے دلوا دیں۔ چنانچہ ہم دکان پہ پہنچے تو جو دکاندار تھا، جب اس نے مرشد گرامی کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ یہ جو ہے جوتے لینے کے لیے آئے ہیں، تو اس کو لگا پیر صاحب ہیں، مرشد گرامی ہے، تو مفت میں لے کے جائیں گے، لہٰذا اس نے جو ایک دم بالکل لو ریٹ کے جوتے تھے وہ دکھائے۔ میں نے کہا بھئی یہ مجھے پسند نہیں ہے، کچھ اور دکھائیے اچھی کوالٹی کے دکھائے، اور اس کے بعد وہ جوتے ہم نے لے لیے۔ اس کے بعد جب ہم اس دکان سے باہر نکلنے کا وقت آیا تو مرشد گرامی نے ان جوتوں کی جو قیمت بنتی تھی اس سے زیادہ بڑھا کر کے اس کو دیے۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی شخص کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اپنے اندر مفت خوری کا مزاج پیدا کرے۔ اگر آپ کو اللہ رب العزت نے کوئی حیثیت عطا فرمائی ہے، کوئی مقام عطا فرمایا ہے، کوئی رتبہ عطا فرمایا ہے، لوگ آپ کو مانتے ہیں، آپ کی تعظیم کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے عقیدت رکھتے ہیں، لوگ آپ کا گنگان کرتے ہیں، تو لازم یہ ہے کہ مفت خوری کے مزاج کو اپنے اندر آنے نہ دیں، بلکہ جس سے بھی جو سامان لیں اس کی قیمت ادا کریں، اور قیمت ادا کر کے اس کا سامان اپنے لیے یوز کریں۔ آگے چلیے، جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب ہجرت کر رہے تھے تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک طرف مکہ کے قریش، مکہ کے لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے دشمنی رکھتے تھے، آپ سے عداوت رکھتے تھے، آپ کی مخالفت میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود حضور کو سچا اور ایماندار بھی کہتے تھے کہ ہماری مخالفت اپنی جگہ، لیکن ہم یہ بات مانتے ہیں کہ محمد کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سچائی میں اور ایمانداری میں ان کے جیسا کوئی شخص مکہ کے اندر موجود نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے بہت ساری اپنی امانتیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس رکھی ہوئی تھیں۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو وہ امانتیں اس وقت حضور کے پاس موجود تھیں، اور اگر حضور چاہتے تو ان امانتوں کو اپنے ساتھ مدینہ لے جاتے۔ اب تو مکہ کو چھوڑ دینا ہے، اب تو نہیں معلوم کہ مکہ واپس آنا کہ نہیں آنا، اب تو مکہ چھوڑ کر کے جانا ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس یہ آپشن بھی موجود تھا کہ حضور جو ہے ان ساری امانتوں کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ لیکن ہمیں سیرت اور حدیثوں کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو اس وقت آپ کے پاس مکہ کے لوگوں کی امانتیں موجود تھیں، تو حضور نے یہ طریقہ اور یہ روش نہیں اپنائی کہ جو لوگوں کی امانتیں، لوگوں کے مال آپ کے پاس رکھے ہوئے تھے آپ اپنے ساتھ لے جاتے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، اے علی، میرے پاس مکہ کے لوگوں کی امانتیں موجود ہیں، لوگوں نے اپنی امانتیں میرے پاس حفاظت کے لیے رکھی ہوئی ہیں، میں تو ہجرت کر کے جا رہا ہوں، تم یہیں پہ رہنا، اور یہ جتنی امانتیں میرے پاس موجود ہیں یہ ساری امانتیں لوگوں کو واپس کر کے بعد میں تم مدینہ آنا۔ چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ تمام امانتیں، وہ تمام چیزیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس رکھی ہوئی تھیں، آپ نے لوگوں کو واپس کرائیں۔ اور یہاں پہ یہ سبق دے دیا کہ لوگوں، اگر کبھی زندگی میں ایسا موقع پڑ جائے کہ تم کسی علاقے میں رہتے ہو، تم کسی خطے میں رہتے ہو، تمہارے پاس جو ہے ان کا مال آ رہا ہو، ان کا پیسہ آ رہا ہو، یا تم نے کسی سے قرض لے رکھا ہو، تو اگر تمہیں وہ زمین چھوڑ کر کے وہاں سے کہیں اور جانا ہو، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ پیغام اور یہ مزاج دیا کہ لوگوں، اگر تمہارے پاس کسی کا پیسہ رکھا ہوا ہو، کسی کی امانت رکھی ہوئی ہو، یا کسی بھی طرح تمہارے پاس اگر کسی کا مال آ رہا ہو اور تم وہ زمین، وہ علاقہ، وہ خطہ چھوڑ کر کے کہیں اور جا رہے ہو، تو سب سے پہلے جو کام تمہیں کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ وہاں کے لوگوں کا جو پیسہ تمہارے اوپر آ رہا ہے پہلے وہ پیسہ چکائیے، اس کے بعد وہ زمین چھوڑ کر کے وہاں سے جائیے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کے موقع پر جتنا بھی پیسہ آپ کے پاس لوگوں کا رکھا ہوا تھا، جتنی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی تھی، پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان امانتوں کو واپس کرنے کا بندوبست کیا، اور اس کے بعد آپ نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ ہم نے اپنی زندگی میں ایسا دیکھا ہے کہ بعض لوگ کسی علاقے میں، کسی جگہ پر رہے، کافی دنوں تک رہے، لوگوں سے قرض لے لیا، لوگوں سے پیسے لے لیے، اور اس کے بعد وہ جو ہے اس زمین کو، اس علاقے کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اب چھوڑ کے گئے تو ایسا گئے
کہ جو لوگ وہاں پر موجود ہیں نہ ان کو خبر کہ وہ کہاں ہیں، اور نہ جانے والے کو خبر کہ جس سے پیسے لیے ہیں وہ کہاں پہ ہے۔ لوگ جو ہے لوگوں کے پیسے لوٹانا نہیں چاہتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لوگوں میری سیرت سے سبق لو، میری زندگی سے سبق لو۔ میں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہا ہوں تو ہجرت تو کر رہا ہوں، لیکن ہجرت کرنے سے پہلے جتنی امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں وہ ساری امانتیں لوگوں کو واپس کر کے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ جب مدینہ پہنچے تو آپ ایک اونٹنی پہ سوار تھے، اور اونٹنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضور کو لے کر کے جا رہی تھی۔ اب چلتے 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 حضور کی اونٹنی ایک جگہ جا کر کے بیٹھ گئی۔ اب جس جگہ بیٹھ گئی وہ اللہ کی جانب سے غیبی اشارہ تھا کہ اسی جگہ پر مسجد نبوی کو بنایا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی جہاں پر جا کر کے بیٹھی، اللہ کی جانب سے یہ غیبی اشارہ تھا کہ اسی جگہ مسجد نبوی کی تعمیر ہونی چاہیے۔ لیکن اتفاق سے وہ زمین 2 یتیم بچوں کی تھی جن کا نام سہل اور سہیل تھا۔ تو 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، اب زمین ان کی تھی اور اللہ کی جانب سے یہ اشارہ مل چکا تھا کہ اسی جگہ مسجد تعمیر ہونی ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں یتیم بچوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد ان دونوں یتیم بچوں کو کہا، اور ان کے ایک سرپرست تھے، ان کے کفیل تھے، ان کو بھی بلایا جن کی تربیت میں، جن کے کفالت میں وہ بچے پرورش پا رہے تھے۔ بلانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ جو جگہ ہے اس جگہ پہ ہمیں مسجد تعمیر کرنی ہے، اور جب مسجد تعمیر کرنی ہے تو یہ زمین ہم کو چاہیے۔ اب آپ ہمیں قیمت بتا دیجئے کہ آپ اس زمین کی کتنی قیمت لیں گے۔ اب وہ جو یتیم بچے تھے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری زمین چاہیے اور وہ بھی مسجد کے لیے چاہیے، یہاں پر آ کر کے لوگ نماز ادا کریں گے اور قیامت تک یہاں پہ نماز کا سلسلہ جاری رہے گا، وہ دونوں یتیم بچے خوش ہو گئے۔ ان کو لگا کہ ہماری زمین مسجد کے لیے یوز ہو رہی ہے، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہماری کیا مجال کہ ہم آپ سے اس زمین کے پیسے لیں، آپ جو ہے ہم سے یوں ہی یہ زمین لے لیجئے اور ہم یہ زمین آپ کو ہبہ کر رہے ہیں۔ لیکن مسلمانوں تاریخ گواہ ہے، سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابا اس زمین کو مفت لینے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمین کی جو قیمت بن سکتی تھی آپ نے ان دونوں یتیم بچوں کو وہ قیمت ادا کی، اور اس کے بعد اس زمین کو مسجد کے لیے یوز کیا۔ معلوم کیا ہوا اس سے؟ پتہ یہ چلا کہ اگر کسی سے لین دین کرنا ہو اور وہ کوئی بچہ ہو، کوئی ناسمجھ ہو، کوئی کمزور ہو، تو اگرچہ وہ اپنی محبت میں، اگرچہ وہ اپنی طرف سے آپ کی عقیدت میں آپ کو جو ہے اپنی زمین دے رہا ہو یا کوئی بھی چیز دے رہا ہو، تو آپ کو ہرگز نہ چاہیے کہ آپ اس کی ناسمجھی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ اس کی زمین کو اپنے قبضے میں کر لیں۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر ان یتیم بچوں کی زمین کو لے لیتے تو کل قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے مثال بن جاتی کہ بھئی چونکہ حضور نے بھی یتیم بچوں کی زمین لی ہے، اگر ہم بھی زمین لے رہے تو کون سی بری بات ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیماری کی جڑ کاٹ دی، اور آپ نے لوگوں کو یہ پیغام دیا، لوگوں کو یہ میسج دیا کہ اگر تم کسی یتیم بچے کی کوئی چیز لے رہے ہو تو یاد رہے مفت خور نہ بننا، ناجائز طریقے سے قبضہ کرنے والے نہ بننا، بلکہ زمین کی جو قیمت ہے وہ قیمت ادا کرنا، اور اس قیمت کو ادا کرنے کے بعد ہی اس چیز کو تم لینا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمین کی پہلے قیمت ادا کی، اور اس کے بعد اس زمین پر آپ نے مسجد تعمیر کی۔ آگے چلیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے رسول تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقات اور زکوٰۃ کا نظام قائم فرمایا تھا۔ صدقے اور زکوٰۃ کے مال آتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ کھجوریں آئی ہوئی تھیں، اور یہ کھجوریں جو ہے زکوٰۃ اور صدقے کے مال کی تھیں۔ حضور کے پاس سارا سامان رکھا ہوا تھا۔ اتنے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے نواسے آتے ہیں، اور آنے کے بعد وہاں پہ جو کھجوریں رکھی ہوئی تھیں ان کھجوروں میں سے صرف ایک کھجور لے کر کے اپنے منہ میں رکھ لیتے ہیں۔ کون؟ حضور کے نواسے، جنتی جوانوں کے سردار، وہ حسن کہ جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے پناہ محبت کرتے تھے، وہ حسن آتے ہیں اور آنے کے بعد ان کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھاتے ہیں اور اس کو اپنے منہ میں رکھ لیتے ہیں۔ اب ایک چھوٹا سا بچہ ایک کھجور اٹھا لے تو اس میں کون سی برائی ہے یا اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی؟ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ دیکھیے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے فَأَدْخَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اصبعیہ فی فیہ فاخرجہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی کو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں ڈالا، اور وہ کھجور جو حضرت حسن نے اپنے منہ کے اندر رکھ لی تھی آپ نے اس کھجور کو نکال دیا۔ کیا سبق ملا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سبق دیا کہ لوگوں، اگر کبھی پبلک پراپرٹی تمہارے پاس آ جائے، اگر کبھی لوگوں کے مال تمہارے پاس آ جائیں، زکوٰۃ کے مال، صدقات کے مال، خیرات کے مال، یا کسی بھی طریقے کا مال تمہارے پاس آ جائے، تو یاد رہے اس میں جو ہے ہیرا پھیری نہیں ہونی چاہیے۔ ایک کھجور کی قیمت ہی کیا ہوتی ہے؟ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام دیا،
اگر ہزاروں میں اگر ہیر پھیر کرتا ہے بڑی بات مانی جائے گی، لاکھوں میں کرپشن کرتا ہے بڑی بات مانی جائے گی، اگر کوئی شخص کروڑوں روپوں میں اگر جو ہے ہیرا پھیری کرتا ہے بڑی بات مانی جائے گی، لیکن میری شریعت جس کی میں تبلیغ کر رہا ہوں، وہ دین جو دین لے کر کے میں تمہارے پاس آیا ہوں، وہ دین یہ کہتا ہے کہ ہزاروں کی بات نہیں، لاکھوں کی بات نہیں، کروڑوں کی بات نہیں، اگر ایک کھجور کی بھی بات ہو تو اس میں بھی ذرہ برابر کرپشن نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے وہ کھجور نکال کر کے پوری دنیا کے لوگوں کو جو پیغام دیا ہے، وہ پیغام ہر کسی کو اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر لینا چاہیے۔ اور دینے والے کون تھے؟ جن لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کھجوریں لا کر کے دی تھیں، اگر حضرت حسن وہ کھجور کھا لیتے تو کیا ان لوگوں کو اعتراض ہوتا؟ ہرگز نہیں۔ جن لوگوں کے لیے وہ کھجوریں آئی تھیں، جن لوگوں کے لیے وہ مال آیا ہوا تھا، کیا ان کو اعتراض ہوتا؟ ان کو بھی اعتراض نہیں ہوتا۔ ارے یہ لوگ تو وہ تھے کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اپنی پوری زندگی قربان کر رکھی تھی، اپنے سارے مال حضور کے قدموں پہ لا کر کے حاضر کر دیتے تھے، لیکن دوسری طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کھجور کو حضرت حسن کے منہ سے نکال کر کے یہ بتا دیا کہ محبت کرنے والا کوئی بھی ہو، عقیدت کرنے والا کوئی بھی ہو، لیکن اس کے باوجود کرپشن ہرگز عامۃ المسلمین یا عام لوگوں کے مال میں نہیں ہونی چاہیے۔ آج کے دور میں کہ جس دور میں لوگ جو ہے لوگوں کے حقوق کو بھول چکے ہیں، لوگوں کے مال کو کسی بھی طریقے سے قبضہ کر لینا چاہتے ہیں، لوگوں کے مال کو کسی بھی طریقے سے ہتھیا لینا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو سبق لینا چاہیے کہ جو بھی مال ہے، کسی بھی انسان کا مال ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے، غلط طریقے سے حاصل نہ کریں، جائز جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے اس جائز طریقے سے مال کمانے کی کوشش کریں اور ناجائز تمام طریقوں کو یکسر چھوڑ دیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔